کچھ افراد جو پرانے بہت سی شخصیات کو جاننے والے ہوں، نوجوان تو نہیں جانتے ہوں گے کہ لاہور سے کسی ڈاکٹر نے ایک مرتبہ کہا تھا، نسبت دی تھی آیت کی جناب امیر کی طرف، اگر لوگ پہنچ گئے ہوں کہ یہ آیت کے شراب سے متعلق جناب امیر سے متعلق ہے، استغفر اللہ رب کہ ان کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ بھئی شراب نہ پینا، تو اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، اللہ نے رجس کو آپ سے دور رکھا ہے، رجس کو آپ سے دور رکھا ہے۔ اب اگر کبھی بھی کوئی آل محمد کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دے جنہیں اللہ نے رجس قرار دیا ہے تو سمجھ جائیے نسبت دینے والا خود بھی رجس ہے۔ Wake up to reality. واقعہ بیان ہوتا ہے کہ دعوت طعام تھی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھے خوشحال مرفع الحال دولت مند صحابی تھے، حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے دعوت طعام منعقد کی، اس میں بہت سے صحابہ آئے، حضرت علی بھی تھے اور لوگ تھے۔ کھانے پینے ہی کے دوران جو اس میں شراب کی سلطی نہیں پی گئی، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اب کھڑے ہو گئے، حضرت علی کو امام بنایا۔ حضرت علی نے وہاں پر قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ ہسٹری جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، قانون فطرت ہے۔ ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعوت کی، صحابہ اس میں آئے، حضرت علی بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں انہوں نے کھانا پیش کیا، شراب بھی پیش کی، خوب کھایا پیا۔ نماز مغرب کا وقت آ گیا، لوگوں نے حضرت علی کو آگے کر دیا، آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت علی نے اس میں سورہ کافرون جو ہے وہ غلط پڑھ دی، اس پر یہ آیت تھی کہ اہل ایمان جب نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اب یہ واقعہ میں نے اس درس میں کہیں نقل کیا، پھر میرے خلاف مظاہرہ بھی ہوا کراچی میں، اور بہت سی پریس کانفرنسز ہوئی، اور بڑی غلیظ جو ہے گالیاں بھی ٹیلی فون پر آ رہی ہیں، دھمکیاں بھی ہر طرح کی آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ طوفان جو ہے اٹھا دیا گیا، آپ نے بھی خبروں میں وہ چیز دیکھی ہو۔ تو اصل بات کیا ہے، میں نے جو وضاحت کی بیان جاری کیا اسے کسی نے شاید نہیں کیا، اس میں نے واضح کیا ہے یہ واقعہ تفسیر ابن جریر میں بھی ہے، جو سب سے پرانی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، روایات کے اعتبار سے اہم ترین جو تفسیر شمار ہوتی ہے ابن کثیر ہے۔ پھر احادیث کی کتابوں میں سے ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے رحمہم اللہ۔ پھر یہ سیرت کی کتابوں میں علامہ شبلی کی کتاب دیکھ لیجیے، جلد 2 کے اندر بات آپ کو مل جائے گی۔ تفسیر کے ضمن میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، ان کی تفسیر معارف القرآن، اس کی جلد 2 میں اسی آیت کے حوالے سے وہ جو ہے الفاظ موجود ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ حضرت علی کی توحید کا معاذ اللہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو ہے توحید کرنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ کہ جب یہ واقعہ شراب کی حبت سے پہلے کا ہے تو اس میں کوئی حرف نہیں آتا ان پر، نہ توحید نہیں، نہ میری معاذ اللہ کوئی نیت، یا تو میں کوئی حضرت علی کے موضوع پہ تقریر کرتے ہوئے اس روایت کو لاتا ان کی توحید کے لیے معاذ اللہ کوئی مقالہ لکھ رہا ہوتا۔ یہ تو درس قرآن کے اندر جب آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، تو اس کی پس منظر کے طور پر یہ روایت جو ہے، جو روایات میں سے 12 جون کو کیو ٹی وی کے پروگرام میں جو واقعہ میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کے حوالے سے بیان کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ یا دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت ہر مسلمان پر لازم ہے، اور میں کبھی ان کی جناب میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تاہم میرے بیان سے اگر کچھ حضرات کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے اندر ہے جی کہ ابو داؤد 3671 اور ترمذی 3026 مولا علیہ السلام کا جو شراب پی کے نماز پڑھانے کا واقعہ، جس کے اوپر ڈاکٹر سارہ رحمہ اللہ کے بھی کافی خلاف ہو گئے تھے لوگ، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت اگر نہیں ہوئی ہوگی مطلب حرمت نازل نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ایسا صحابی اور وہ جس نے حضور کے زیر اثر تربیت پائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی مطلب ان کاموں میں ملوث ہے۔ میرے بھائی بات یہ کہ پہلے اصول کو طے کرنا ہے اہل سنت نے۔ کیا اہل سنت ہمیشہ قرآن پاک میں سورۃ النساء کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھتے آئے ہیں؟ سارے لکھتے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کوئی نیا واقعہ نہیں بیان کیا۔
ڈاکٹر اسرار صاحب جب اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، میں اس کی صحت یا ضعیف ہونے پہ نہیں اس وقت بحث کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جب یہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کسی نے پی تھی تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں کی ہے، اس کو ہنگامہ اہل سنت نے بھی باز کھڑا کیا. ہاں تو ان کے یہ پوچھے کہ اہل سنت حضرت عمر کا تو مانتے ہیں نا کہ وہ پہلے پیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے اوپر کیوں نہیں ہنگامہ کھڑا کرتے؟ میرا خیال ہے کہ کسی بندے کی بری انٹینشن اگر ہو پھر آپ اس پہ گرفت کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی کہیں بری انٹینشن نہیں تھی، وہ تو حدیث سے فاطمہ جو ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، بخاری کی حدیث جب بھی بیان کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو سیدنا علی سے عقیدت رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، جو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ حضرت معاویہ کی جو جنگیں تھیں حضرت علی کے خلاف یہ خاندانی تعصب تھا. انہوں نے خود مان لیا کہ حضرت علی حق پہ تھے، حالانکہ پہلے ان کا موقف ڈیفرنٹ تھا. تو میرا ڈاکٹر اسرار صاحب کے دفاع کے اوپر موجود ہے، ان کے اوپر زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا وہ کیا جائے. باقی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا باقی صحابہ ہوں، ان سے تو نبی علیہ السلام کے معاملات میں کئی اور چیزیں بھی ہوئی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. مثلا آج بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. جو جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ. انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، محبت رسول کا، لیکن اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا. تو کیا آپ اس کو لے کے لکیر پیٹنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ حضرت علی سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کیا ہو گیا، ان کو نہیں یہ بات پتہ تھی؟ حالانکہ یہ وہ بات ہے جو سنی شیعہ دونوں بیان کرتے ہیں، اس میں ان کو تحقیر کا پہلو نظر نہیں آتا. تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. میرا خیال ہے کسی کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اصول محدثین پہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو ضعیف کہیں، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں. لیکن جس نے صحیح سمجھ کے بیان کیا اس نے بھی بری انٹینشن سے نہیں کی، اس نے بعد میں کہا ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ تھا اور اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. پہلے تو کئی ایک معاملات ہوئے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اصحاب سے سونا پہننا بھی ثابت ہے. بعد میں جب ان کو پتہ چلا، یہ میں نے اس میں بھی پکی دی ہوئی ہے نا، تو اب آپ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا شانہ انداز ہو، یہ ہو وہ ہو، کئی اور معاملات ہیں جو ہو سکتے ہیں. چھوڑ دیں. جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو